اہل تشیع اور اہل سنہ کے ہاں اس حوالے سے اس تعبیر میں اختلاف موجود ہے۔ ہمارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جو اصول اور معاملات تھے دین کے ان کو مکمل کر چکے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ پھر ہمارے ہاں جو اہل سنت کی جو مصادر منابع ہیں ان میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ میرے بعد خلافت راشدہ علی منہاج السنت 30 برس ہوگی، اس کے بعد ملوکیت ہوگی، اور وہ جو ہمارے ہاں وہ جو خلافت کا زمانہ ہے وہ 30 برس حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات پر مکمل ہو گئے۔ ہمارے ہاں امامت کا جو ہے نا تعارف ہے، یہ امامت کا جو تصور ہے وہ ہے ایک ایسی ہستی کہ جو قابل تقلید ہو، اس کا عمل، اس کا کردار، اس کی تقلید کی جائے، اس کی اس بات سے دین کی روشنی حاصل کی جائے، یعنی وہ ہمارا رہنما ہو، ہم اس کی تابعداری کریں، اس معنی میں ہم امام کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ لفظ امام بڑا وسیع بولا جاتا ہے۔ حدیث کے ائمہ کے لیے امام بخاری، امام مسلم، امام فقہ کے ائمہ کے لیے امام ابو حنیفہ 12 اماموں کی جو بات ہے، ایک حدیث ہے نا کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے، اس کے ضمن میں فرمائیں کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ اسی ترتیب میں آتے ہیں؟ جی، ہمارے ہاں 12 اماموں کے حوالے سے وہ جو روایت موجود ہے، یعنی ایسے 12 لوگ ہوں گے کہ جن کے حوالے سے اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے۔ ہمارے ہاں وہ امامت کا کانسیپٹ نہیں ہے جو اہل تشیع کے ہاں ان کا کانسیپٹ ہے۔ تو ہمارے ہاں امامت کا یہ کانسیپٹ ہے، یعنی بزرگ رہنما جن سے ہم دین کو سیکھ سکیں۔ باقی جو 12 مشہور ہیں ہمارے ہاں، پہلے تو ہستیاں آ گئیں رسول اللہ کی اس خاص قربت کی وجہ سے، بعد ازاں یہ ہستیاں آ گئیں اپنے علم کی وجہ سے یا مختلف حوالوں سے، اپنے دور میں یہ قد کاٹ کے حوالے سے یہ بہت ابری ہوئی ہستیاں تھیں، اس وجہ سے ان کو جناب زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، مگر نہ ہمارے ہاں باقی ائمہ بھی بہت تعداد۔ تو کیا امام مہدی جو ہیں یہ من جانب اللہ ہے؟ امام من جانب اللہ کا اگر معنی بہت وسیع معنی ہے یہ، اگر من جانب اللہ کا معنی وہ نبوت کی تسلسل میں دیکھیں تو پھر تو نہ ہے، نبوت تو نہیں ہے نا، تسلسل وہی ہے من جانب اللہ۔ اور اگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی ہے اور ان کے ذریعے یہ سارے کام ہوں گے، یہ بھی تو من جانب، ہم تو کہتے ہیں یہ سارے خیر کا کام ہی من جانب اللہ ہے، تو اس زمرے میں اور اس معنی میں تو وہ بھی من جانب اللہ ہے۔ تو یہ معنی بہت مفہوم رکھتا ہے من جانب اللہ، نہ اس کا انکار کیا جا سکتا ہے، نہ یہ خاص معنوں میں اس کا اقرار۔ مسلمانوں کی قیادت کریں گے، خلافت قائم کریں گے، امام کہلائیں گے، تو یہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بیان کر دیا، وہ تو ایک ہی شخصیت ہوگی۔ امامت کی جب آپ بات کرتے ہیں، اگر امامت میں وہ تصور ہے جو ہمارے بھائیوں کے یہاں ہے، اہل تشیع کے یہاں، تو وہ تصور ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اگر آپ امامت کا وہ تصور ہے، لیکن ایک امامت کا ہمارا بھی تصور ہے جن کی ابھی وضاحت کی ہے، اگر وہ آپ امام جب لفظ کہہ رہے ہیں، اگر اب دو معنی ہو گئے نا کہ وہ تصور یا ہمارا تصور، ہمارا اگر تصور ہے تو بلا شبہ وہ امام ہے۔ قبلہ من جانب اللہ جو ہے وہ خلیفہ وقت یا امام ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے۔ آپ اگر قیامت کی علامات پڑھیں، اہل السنہ والجماعت کے نزدیک بڑی نشانیوں میں امام مہدی کا ظہور بھی ہے، اور نبی علیہ السلام مفتی صاحب نے تفصیلاً ذکر کیا، المہدی منی من اطرتی من ولد فاطمہ، کہ مہدی میری خاندان سے ہوگا، حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے مزید فرمایا اجل الجبہہ، کہ پیشانی کشادہ ہوگی، اکن الانف، ناک اونچا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ یملأ الارض قسطا وعدلا، زمین میں انصاف عدل کو بھر دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ 7 سال تک وہ خلافت کریں گے۔ آپ نے ایک ایک چیز بیان کر دی، سارے لوگ اس کو خلیفہ تسلیم کر لیں گے، سارے لوگ اس کے ہاتھ میں بیعت کر دیں گے۔ تو اب کوئی چیز کمی ہو، اس کے بعد جو ہے امام مہدی کے ظہور کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا، اس کی روایت بھی ہے۔ تو ہمارے نزدیک صرف اتنا ہی ہے کہ یہ قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں، اور ایسا خلیفہ آئے گا عادل خلیفہ، اس کا نام یہ ہوگا جو جناب محمد رسول اللہ نے بیان کیا۔ اور ہمارے یہاں یعنی وہ آئیں گے، یعنی ابھی پیدا نہیں ہوئے، آئیں گے، اور میرا استدلال وہی ہے کہ یہ جو آئیں گے تو یہ من جانب اللہ ہوں گے، رسول اس کی تو آپ شک میں کیوں ہیں؟ میں نے کہا بالکل من جانب اللہ ہے، میں وضاحت ضروری ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، کر دی ہے گفتگو کو اس طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پر قبلہ کا عقیدہ ہے کہ خلیفہ وقت ہو یا امام وقت ہو وہ من جانب اللہ ہوگا، تو
آپ پہلے پر تسلیم نہیں کرتے مگر آخری پر تسلیم نہیں ہمارے ہاں میں بات کو مکمل کر لوں. آپ کی معنی کروں گا. ہمارے ہاں ان کی جو شخصیت اس وجہ سے باقی جو خلفاء ہیں ان سے الگ تھلگ ہے کہ یہ بطور علامات قیامت کے رسول اللہ نے ان کے ظہور کو بیان فرمایا ہے، اس لیے ان کی ڈیٹیل میں بات کی ہے. باقی اللہ کے نبی نے جرنلی بیان کیا میرے بعد خلافت راشدہ علی منہاج سنہ 30 برس ہوگی، بات ختم ہو گئی. 30 برس ہوگی، لیکن اس میں پھر اجماع امت آ گیا بیچ میں. ادھر بھی اجماع امت بھی ہے. جناب اس بات پر اجماع امت ہے کہ وہ جو 4-5 ہیں وہ خلفائے راشدین. جناب مہدی کے معاملے میں بھی اجماع امت تو نہیں ہے نا. دیکھیے تو اجماع امت کی بات نہیں ہے نا. نہیں، اس چیز کو پوری امت نے مان لی ہے، اسی لیے ہم نے اس کو گمراہی کی بات کی، ورنہ تو کافر کہتے ہیں ہم لوگ. امت ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث آ گئی اور صحیح حدیث آ گئی، وہ بھی تسلیم کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، تو اجماع امت ہے. تو امام وہ پہلے ان سے پوچھیں پھر ہم بات کریں. پہلے ان سے پوچھیں تو صحیح کہ وہ امامت کا تصور کیا ہے. یعنی امامت کی تعریف میں بھی اختلاف ہے. اب ان سے سامنے بتا پوچھیے دیا تاکہ ہمارے لیے بھی بات آسان ہو جائے کرنا کہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں. خاصی جو ہے آپ کے قریب یعنی ہم تو تینوں اکٹھے ہو گئے نا، اکٹھے بیٹھے ہم ان سے پوچھ رہے ہیں. قریب نظر آئے، چاروں اکٹھے ہو گئے. سارے اکٹھے ہوں گے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ امام مہدی جو ہیں بالکل من جانب اللہ ہوں گے. آپ کہتے ہیں کہ علی بھی من جانب اللہ ہیں اور ان کے بعد باقی امام بھی من جانب اللہ ہیں. ایک جگہ پر تو آ کر باقی سب آپ کے فلسفے کے قریبی ہو گئے. حضرت امام مہدی کے حوالے سے کیا یہ کم ہے کہ سب کے پاس بالاجماع یہ بات ثابت ہے کہ آخر زمانے میں اولاد فاطمہ و علی میں سے ایک ایسی شخصیت آئیں گے جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، ظلم کو مٹا دیں گے، شرک کے آثار کو مٹا دیں گے. اس پر اتفاق ہے سب، بالکل ٹھیک ہے. جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے. جی اما وہ پیدا ہوئے ہیں یا ہوں گے اس کا میری زندگی پہ کیا اثر ہے؟ وہ آنے والے ہیں تو اس کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا چاہیے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مسلمانوں کے اندر اتحاد. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ قوت. اور اسی طرح سے امام مہدی کے لیے امکانات پیدا ہو جائیں گے. اگر ہم سب الگ الگ ہو جائیں، تقسیم در تقسیم در تقسیم، تو وہ آ کے کس طرح سے ایک نظام الہی کو قائم کریں گے.